وعلى من والاه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. عزیز و بزرگوں دوستو حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، پچھلے اتوار کو سالانہ مجلس بزیمن یوم ولادت مولا کائنات وہ بزیمن عرس شریف سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ شریف میں مقرر تھی. تو ہفتہ واری جو درس کا سلسلہ تھا وہ موقوف تھا، لیکن اس سے پہلے کے اتوار کو درس تنبیہ الغافلین میں پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں. آج بھی انشاءاللہ تعالی اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ سے بیان ہوں گی، لیکن اس سے بھی قبل ایک اہم بات جو بنیادی بات ہے اور ایک قاعدہ ہے دین کا، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ دین جو ہے صرف عبادات کا نام نہیں ہے. یعنی ہم دیندار ہونے کے لیے صرف چند عبادتیں کر لیں اور سمجھ لیں کہ ہم دیندار ہیں، یہ کافی نہیں ہے. دین ایک سسٹم ہے پورا، اور اس کے مختلف شعبے ہیں، اس میں ایک عبادت بھی ہے. اور عبادات کے تحت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، قربانی، صدقہ فطر وغیرہ آتا ہے. اور دین کے دوسرے شعبوں میں سب سے بنیادی شعبہ ہے عقائد، کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہو، کیا باتوں کا عقیدہ ہو اور کس طرح ہو. تو اس کی تفصیل عقائد کے ضمن میں آتی ہے، جس کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور اس کے بعد عبادت کا نمبر لگتا ہے کہ آدمی کے عقائد اگر درست ہیں اور اس کے ساتھ وہ عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. سٹی کم کرو. اور اگر عبادات، تھوڑی آواز کم کیجیے، خود بخود ہی وہ سٹی کم ہوتی. عبادات تو کر رہا ہے لیکن عقائد درست نہیں ہے تو عبادات قبول نہیں ہوتی. تو عبادات اور عقائد تو عام طور پہ لوگوں کو معلوم رہتے، اور اگر نہیں معلوم ہے عقائد تو بہت ہی بری بات ہے. مسلمان کے بنیادی عقائد کیا ہونے چاہیے. پھر ہم مسلمانوں میں بھی اہل سنت والجماعت ہے، تو اہل سنت کے کیا عقائد ہیں جس کی وجہ سے ہم اہل سنت کہلاتے ہیں، وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اور عبادات کے ضمن میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی عبادتیں ہم پہ فرض ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے. تیسری چیز آتی ہے معاملات. یعنی لوگوں کے ساتھ لین دین. ہر انسان کو ایک دوسرے سے پالا پڑتا، تو ایک دوسرے کے بارے میں حقوق، ذمہ داریاں کیا کیا ہے پتہ ہونا. تیسری چیز ہے معاشرت. معاشرت بولے تو رہن سہن، مسجد میں کیسے رہیں، خانقاہ میں کیسے رہیں، پڑوس کے ساتھ کیسے رہیں، سڑک پہ کیسے رہیں. کہیں نہ کہیں رہتا آدمی، زمین پہ رہتا، کہیں نہ کہیں رہتا، اس کے بعد ایک جگہ رہتا، اس کو خبر بولتے. تو ہمارا دین تو خبر میں بھی کیسا رکھنا وہ بھی بتایا. کوئی مر گئے تو کیسا ان کی نماز ہونا، کیسا ان کی تجہیز، تکفین، تدفین، ایصال ثواب، وہ سب احکام ہے اس کے بھی. تو ایسا ہمارا پکا دین ہے، ایسا پورا دین ہے. تو اس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا دین ہم کو لاوارث نہیں چھوڑا. یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں جانتے کئی باتیں، تو ہم کو سیکھنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اخلاقیات کا معاملہ آتا ہے. اخلاقیات یعنی انسان میں اچھی خصلتیں ہوں، بری خصلتوں سے اس کا دل پاک ہو. وہ کیا ہے اچھی خصلتیں، وہ کیا ہے بری خصلتیں، کیسا اچھی خصلتیں پیدا ہوتی، کیسا بری خصلتیں دور ہوتی. پوری ایک سائنس ہے، وہ بھی سیکھنا پڑتا. تو یہ سب چیزیں مل کے دین بنتا. اب اپن کہیں سے کچھ قطر لے رہے ہیں تو اور سمجھ رہے ہیں میں دیندار ہوں، تو ہماری غلط فہمی ہے. یعنی بعض عبادت کرنے والے لوگ ہیں بہت کرتے اور سمجھتے ہیں میں عبادت کروں نا دیندار ہوں. کئی لوگ عقیدے کے بارے میں جھگڑتے ہیں، انہیں مشرک، انہیں بدعتی، انہیں یہ وہ، اور وہ بہت بڑا خدمت کر رہا ہوں میں، دین کا ٹھیکیدار ہوں سمجھتے. تو ایسا اپنے اپنے طور پہ جو بھی کچھ کر لے رہے ہیں اس میں خوش ہے، مگن ہے. یہ جاننے کی کوشش کرنا اللہ اس کے رسول کیا چاہتے ہیں ہم سے، کیسا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں ہم کو سیکھنا. تو بہرحال یہ جو پڑوسی کے حقوق بیان ہو رہے ہیں اس حوالے سے بتاتا ہوں. اس کا تعلق ہے معاملات سے. معاملہ ہے، انہیں آپ کا پڑوسی ہے، آپ ان کے پڑوسی، عمر بھر ہے، کہیں نہ کہیں رہو. قبرستان میں بھی جا کے رہے تو مردے پڑوسی ہے ہمارے. پڑوس کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں. تو اس واسطے ہم کو پتہ ہونا نہیں پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا، تو وہ بتلایا جا رہا ہے اس کے اندر. تو اس سے قبل بھی کچھ باتیں بتائی گئی، آج اسی کا تسلسل ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. احسان بولتے ہو، احسان مراد نہیں ہے جیسا کسی کے ساتھ ہم کچھ اچھا سلوک کر کے سمجھتے ہیں میں احسان کر دیا. یہاں حسن سلوک مراد، کیونکہ والدین پہ کون احسان کریں گا، انہوں پیدا کرتے ہیں، انہوں ہمارے اوپر احسان کرنے والے ہو گئے. کوئی احسان ویسان ہمارا چلتا نہیں ان کے اوپر، ان کے احسان رہتا ہمیشہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ،
اور اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرو. رشتہ دار قریبی جو رشتہ دار رہتے یعنی بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پھپھا ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، خالو ہے، یہ سب قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان کو بولتے ذو القربا، قریبی رشتہ دار. تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. بول رہے ہیں والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، شفقت سے پیش آؤ. ان کا کچھ تعاون مالی کر سکتے مالی تعاون کرو، کوئی کام ان کا بنا سکتے سفارش کر کے یا کچھ پیروی کر کے تو ان کا کام بناؤ. باپ نہیں ہے ان کا، مجبور ہے، ماں نہیں ہے، پریشان ہے. والمساکین، اور مالی طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. والجار ذی القربا، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. عربی میں جار پڑوسی کو بولتے، قریبی پڑوسی. تو قریبی پڑوسی بولے تو اس کی تفسیر میں بہت سی باتیں ہیں، آگے کچھ بیان ہو رہی. ایک تو ہوتا گھر کے قریب، دکان کے قریب، اپنے بازو بیٹھا ہونے. ایک ہوتا ایمان کی وجہ سے ہمارے سے قریب بھی ہے، یعنی پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، تو ڈبل ٹیبل قربت ہوگی نہیں. تو وہ ذی القربا یعنی جاری ذی القربا ہے، وہ قریبی پڑوسی ہے. والجار الجنب، دور کا پڑوسی، محلے میں رہتے ہیں، ہمارے شہر میں رہتے ہیں، ارے حیدرآباد کا دکھ رہا ہے نہیں، وہ پڑوسی ہے آپ کا، آپ نہیں ملیں گے، حیدرآباد کا ہے، شہر کا ہے آپ کے. تو کوئی سکندرآباد کا ہے یا پھر کوئی دوسرے شہر کا ہے تو انہیں دور اور دور کا پڑوسی ہے. یعنی جیسا جیسا ہمارے قریب ہوتے جائیں گے ان کا حق بڑھتے جاتا. والصاحب بالجنب، اور اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس سے مراد مفصل کے بیوی مراد ہے، بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو اب اس میں بتا رہے ہیں کہ یعنی اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جس کے تیرے ساتھ روابط نہیں، دور ہے، گلی کے باہر رہتے انہوں مگر روز نہیں ملتے، دعوت میں آنا جانا ہے کبھی کبھی، یا انہوں اچھے برے میں کبھی کبھی آتے تو بھی پڑوسی ہے، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. بول رہے ہیں بولے اس آیت میں اللہ تعالیٰ. اور فرمایا وابن السبیل، یعنی راہ گزر مہمان جو تیرے پاس ٹھہرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. تو لوگوں کو نماز روزہ زکوٰۃ حج تو معلوم، اور بدعت شرک وغیرہ بلکہ لڑنا تو معلوم، یہ نہیں معلوم کہ قرآن میں اتنی اہم بات بیان کرے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیم مسکین کے ساتھ حسن سلوک. کیسا ہمدردی، کیسا انسانیت دوست ہمارا دین ہے. کیسی کیسی باتیں اللہ اس کے رسول ہم کو سکھا رہے ہیں، دیکھو آپ. اور حدیث میں ہے پڑوسی 3 قسم کے ہیں کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پڑوسی 3 طرح کے ہیں. ایک وہ جس کے 3 حقوق ہیں، دوسرا وہ جس کے 2 حق ہیں، تیسرا وہ جس کا 1 حق ہے. وہ پڑوسی جس کے 3 حقوق ہیں وہ قریبی مسلمان پڑوسی ہے، اور جس کے 2 حق ہیں وہ مسلمان پڑوسی ہے، اور جس کا 1 حق ہے وہ ذمی پڑوسی یعنی غیر مسلم. مسلمان معاشرے میں یا مسلمان محلے میں عام طور پہ غیر مسلم نہیں رہتے، پورے اپنے مسلمان رہتے، لیکن کوئی اگر ہے تو اس کو بہت برا سلوک کرتے، بھاگ جانا انہیں، ایسا کرتے، جبکہ اس کا بھی حق ہے صرف پڑوسی ہونے کے ناطے. تو وہ پڑوسی جس کے 3 حقوق ہیں وہ قریبی مسلمان پڑوسی، رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، 3 ڈگریاں ان کے پاس. اور جس کے 2 حق ہیں وہ صرف مسلمان ہے، یعنی پڑوسی ہے مسلمان، اور جس کا 1 حق ہے وہ کون ہے؟ غیر مسلم پڑوسی. یعنی جب پڑوسی قریبی ہو اور مسلمان ہو تو اس کا 1 حق قرابت داری کا ہے، دوسرا حق اسلام کا، تیسرا پڑوسی کا. اور جس پڑوسی کے 2 حق ہیں وہ مسلمان پڑوسی ہے کہ اس کا حق اسلام کا اور پڑوس کا حق ہے. اور وہ پڑوسی کے جس کا صرف 1 حق ہے وہ ذمی پڑوسی ہے، یعنی غیر مسلم، صرف پڑوس کا حق ہے اس کا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، سرکار کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، کہ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں کی. ایک، سن اور اطاعت کر، اگرچہ وہ ناک کٹے ہوئے غلام ہی کی کیوں نہ ہو. یعنی اگر تمہارا کوئی حاکم، تمہارا بادشاہ ایسا شخص ہے جو غلام تھا پہلے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر اللہ اس کو بادشاہی دے دیا، حاکم بنا دیا، تمہارے اوپر اس کو اللہ بٹھا دیا، تو تمہارا کام کیا حضور فرما رہے ہیں؟ اس کی پیروی کرنا، بغاوت نہیں کرنا اس کے خلاف. اس کو جو ہے اچھے طریقے سے نصیحت کر سکتے لیکن بغاوت نہیں کر سکتے. دوسرے، جب شوربہ بناؤ، شوربہ بولتے تو سالن سے ذرا پتلا رہتا، تو جب شوربہ بناؤ تو پانی زیادہ ڈالو اور پتلا کر دو اس کو، پھر اپنے پڑوسی کے اہل خانہ کو اپنا شوربہ دو. یعنی اگر وہ مستحق ہے، بھوکا رہتا ہے، نہیں بھی ہے، کچھ پکا رہے ہیں گھر میں، کبھی کوئی دعوت ہوگی نہیں بلا سکتے تو تھوڑا حصہ بھیج دینا. پہلے یہ چیزوں کا بہت اہتمام تھا بھائی، بچپن میں ہم دیکھتے تھے 10 روپے کوئی سالن ذرا ٹیسٹ بدلا ہوا دکھا رہے، کہاں سے آ بولتا ہے؟ پڑوس میں سے آ بولتا. اور ایسے ہی رمضان شریف میں، عیدین میں، اور بھی خوشی اور غم کے موقعوں پر پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتے تھے لوگ، حصہ وغیرہ بھیجتے رہتے تھے ان کے پاس. تو وہی فرمانے سرکار کے اگر گاڑھا سالن رہا تو 4 آدمی کھاتے، شوربہ رہا تو 8 کھاتے ہوں گے، تھوڑا اور ڈال کے 10 کھائے، ایسا بنا دو اس کو، ٹیسٹ میں تھوڑا فرق آ جائے گا مگر کسی کا پیٹ بھر جاتا. تیسرے، وقت پر نماز ادا کرو. 3 باتوں کی حضور ان کو نصیحت فرمائے. کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اس کے 3 پڑوسی اس کی شکایت لے کر آئیں تو آپ نے فرمایا اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کی تکلیف پر صبر کرو، موت جدائی کے اعتبار سے کافی ہے. یعنی کیا بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے 3 پڑوسی شکایت لے کر اس کے بارے میں آئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں ناحق ہو تو الگ بات ہے، لیکن بعض وقت ہوتا ہے ایسا محلے کے کئی لوگوں کو اذیت رہتی ہے، اپنے سے دیتے رہتے لیکن اپنے کو اندازہ نہیں رہتا، ماننے بھی تیار نہیں ہوتے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو آپ، ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، غور کریے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرے تو کیا بولتے؟ ہاں بھائی صحیح بول رہے ہیں آپ، رشتہ دار صحیح نہیں رہ رہے، اپنے ساتھ بولتے. ارے بھائی اپن کیسا رہ رہے ہیں وہ دیکھنے کو بول رہے ہیں آپ کو نصیحت، اس کے واسطے تاکید کر رہے ہیں، انہوں کیسا رہ رہے ہیں دیکھنے کو نہیں بول رہے ہیں، تو فوری ان کے اوپر ڈال دیتے، اپنے اوپر نہیں ڈالتے. بول رہا ہوں ایسے ہی پڑوسی کے بارے میں بولے
ارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہنا، ہو بھائی ہمارے پڑوسیاں بہت ستاتے میرے کو. ارے نہیں بھائی انہیں 1700 بول رہے ہیں آپ کو، آپ اپنے اوپر لے بول رہے ہیں، آپ کیسے پڑوسی ہے دیکھو، وہ بولنے کا الٹا کر رہے ہیں. اچھا اور ایک واقعہ ہے کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اچھی معاشرت یہ نہیں کہ پڑوس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. ہاں یعنی دیکھو میں تو کبھی پڑوس کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں، یہ اچھی معاشرت نہیں بولتے بول رہے ہیں اس کو، جیسا کہ اپن عام طور پہ سمجھتے کہ بھائی میرے سے تو کوئی پڑوسی کو تکلیف نہیں ہے. دیکھو آپ، بلکہ اچھی معاشرت تو یہ ہے کہ پڑوسی کی تکلیف پر صبر کیا جائے. ہاں جو پڑوسی ستا رہا، ایذا دے رہا، تنگ کر رہا، گالیاں دے رہا، غیبت کر رہا، جھگڑے نکال رہا، اس پہ صبر کرنا اچھی معاشرت ہے. یعنی یہ جو سب احکام بیان ہو رہے ہیں یہ اس واسطے ہو رہے ہیں کہ آپ اس کی تکالیف پہ صبر کرو، نہ کہ آپ یہ بول کے کہ میں کسی کو تکلیف نہ پہنچایا بری ہو جاؤ. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی بولتے تو رشتے تعلقات جوڑنے والے کو بولتے، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں کہ جو اس کے ساتھ تعلق استوار بولتے مضبوط کرے، جو اس سے تعلق جوڑے اور قطع تعلق ہی کرے اس سے تعلق ختم کر ڈالے. یعنی صلہ رحمی اس کو نہیں بولتے، بول رہے ہیں کہ جو تم سے جڑے تم اس سے جڑو، جو تم سے ٹوٹے تم اس سے ٹوٹ جاؤ. عام طور پہ ایسے ہوتا نا، ہاں بھائی ان سے نہیں جم رہی تو احتیاط کر لے رہا ہوں، میں کیا بولتا ہوں بات نہیں کر رہا ہوں، جا رہا ہوں نہیں، کیا کروں لڑوں کیا ان سے میں، اس کو صلہ رحمی نہیں بولتے بول رہے ہیں. یا پھر کوئی آپ کا اچھا رشتہ دار جو آپ سے مل رہا ملا رہا بلا رہا جا رہا آ رہا اس سے آپ اچھا رہ رہے ہیں تو یہ بھی صلہ رحمی نہیں ہے بول رہے ہیں. تو پھر کس کو بولتے صلہ رحمی؟ تو ایسا جو ابھی بیان ہوا ایسا کرنے کو بول رہے ہیں، یہ تو منصف ہے، انصاف کرنا، انہیں جیسا اپن ویسے، انہیں مل کر رہا اپن مل کریں گے، انہیں بات نہیں کرا اپن بات نہیں کریں گے، انہیں لڑا اپن بھی لڑیں گے. تو یہ انصاف کرنا ہے برابر جا کو وہاں. اور تعلق جوڑنے والا وہ ہے، یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اس سے تعلق جوڑے کہ جو اس کے ساتھ خطا تعلق ہی کرے، اور جو اس پر ظلم کرے اس کے ساتھ مہربانی کرے. اس کو بولتے بول رہے ہیں صلہ رحمی جو حدیث میں آیا. یہ مت سمجھو کہ ابھی جو بیان ہوا پہلے وہ ہم کر رہے ہیں تو صلہ رحمی کر رہے ہیں. فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان، یہ کتاب جو ترتیب دی حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں مسلمان کو چاہیے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرے اور کسی صورت میں بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اس کا پڑوسی اس سے محفوظ ہو، اور اس کا پڑوسی اس سے 3 چیزوں سے محفوظ ہو سکتا ہے. دیکھو نصیحت ہے یہ، کیا 3 چیزوں سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ ایک ہاتھ سے، دوسرے زبان سے، تیسرے شرمگاہ سے. کیسے پڑوسی کی حفاظت ہونا؟ 3 باتوں سے ہونا، زبان سے، ہاتھ سے، شرمگاہ سے. تو زبان سے حفاظت کیا مان رکھتی ہے؟ زبان کی حفاظت یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جب پڑوسی آئے تو خاموش ہو جائے. یعنی غیبت کر رہا تھا اس کی، انہیں آتے خاموش پڑ گیا، تو ایسی بات نہ کرے. اس کے پڑوسی تک اس کی بات پہنچے تو اس کو شرم محسوس ہو، ایسی بات نہ کرے. یہ زبان سے حفاظت کرنا ہے. دوسرے ہاتھ کی حفاظت یہ ہے کہ اس کا پڑوسی بازار میں ہو اور اسے یاد آئے کہ وہ تھیلی تو گھر بلایا تو اسے اس کا خطرہ نہ ہو اور کہے کہ تیرا اور میرا گھر برابر ہے. یعنی چوری چکاری یا اس کا مال کھا جانا نہیں، کوئی مال اس کا گھر میں اس کے ہے تو آپ کے بارے میں انہیں اتنا اطمینان رکھنا کہ میرا پڑوسی تو نہیں لے سکتا ہے، انہیں تو نہیں کھاتا میرا مال، اتنا اطمینان رہنا اس کو. تو یہ ہاتھ سے حفاظت ہے. شرمگاہ کی حفاظت یہ ہے کہ اگر اس کا پڑوسی سفر پر جائے، اور پہلے 2-2 3-3 مہینے سفر پہ جاتے تھے، گئے تو آنے کا بھی بعض وقت امکان نہیں رہتا تھا، سمندروں کے سفراں، ریگستانی سفراں، جنگلی سفراں، تو بولے کہ اگر اس کا پڑوسی سفر پر جائے اور اسے یہ بات پہنچے کہ اس کا پڑوسی اس کے گھر میں داخل ہوا ہے تو اس کا دل مطمئن رہے اور پریشان نہ ہو. یعنی میری بیوی کو دیکھ رہا ہے کیا آئے گی، میرے بچوں کو دیکھ رہا ہے کہ بچیوں کو دیکھ رہا ہے کیا آئے گی، ایسا خیال نہ ہے. شرمگاہ کی حفاظت یہ ہے بول رہے ہیں، یعنی اس کو اتنا اطمینان ہو کہ اگر کوئی ایسا کرے گا بھی تو میرا پڑوسی ہے نا، دیکھ لیتا، انہیں حفاظت کر لیتا. تو محلوں میں پہلے دیکھنے میں آتا تھا کوئی ادھر ادھر کے چھچورے قسم کے بچے آئے تو محلے کے بڑے لوگ ادھر میاں کہیں کو آئے، اس سے ملنے آئے، کیا ضرورت تھا، پوچھتے تھے. کئی واقعات میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب کیا ہوگا، محلے کے چھچورے خود ڈاکہ ڈال دیں گھروں میں بازو والوں کے. اس کی بچی کو بھگا کے لے کے چلے گئے، اس کی بچی کو بھگا کے لے کے چلے گئے، اس سے تعلقات چل رہے ہیں، اس سے تعلقات چل رہے ہیں. بچیاں تو بچیاں شادی شدہ عورتوں کو نہیں بخش رہے ہیں. اتنا برا ماحول ہوگا مسلمانوں کا. پردے پڑے ہوئے خالی، جیسا اپنے سر پہ ٹوپیاں ہیں نا، ہاں جیسا کرتے ہیں داڑیاں ہیں، ویسا پردے پڑے ہوئے خالی. اندر تو بھیانک معاملہ، اصل حساب اندر کا ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے باہر کو بگاڑ لو، باہر بھی اچھا رہنا، اندر بھی اچھا رہنا. باہر بھی حسن و جمال رہنا، اندر دل میں بھی حسن و جمال رہنا. وہ کب آتا؟ خوف خدا سے آتا، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رہنا، آخرت کی فکر رہنا کہ جا کے حساب کتاب دینا ہے. یہاں تو گزر جاتی کیسا بھی، اور ایسا گزرتی کہ کوئی روک ہی نہ سکتا. یعنی آپ کا ہمارا جو وقت گزر رہا کس کی ماں جنی ہے روک لے. کوئی اپنی عمر 60 سال کو 58 سال کر سکتا، 55 سال کر سکتا، انہیں نہ 58 کر سکتا نہ 61 اگر اللہ لکھا ہے تو اس کو 61 ہونے سے روک سکتا. تو وہ تو وقت گزرنا ہے کیسا بھی، کیسا گزرنا ہے ہمارے اوپر ہے. اچھا جاہلیت میں مستحب اخلاق کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت بول تو اسلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 3 قسم کے اخلاق جاہلیت میں مستحب تھے، یعنی اچھے سمجھے جاتے تھے. جاہلیت، جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، دین سے واقف نہیں ہونے والے لوگ بھی اس کا خیال رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے زیادہ بہتر ہیں. جب جاہل لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو ایک ایمان والے کو تو بہت اچھا سمجھنا چاہیے نا. ایک، اگر مہمان آئے تو اس کی خوب آؤ بھگت کرو. عرب کے لوگوں کے اندر یہ بات تھی کہ مہمان اگر کوئی آتا تو بچ جاتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور بہت کچھ کر کے بھی ایسا سمجھتے تھے کہ کیا کمی رہے گی کہ بھائی پھر موقع ملتا کہ نہیں کی، پھر آیا تو اچھا، ایسا خیال تھا. دوسرے، اگر کسی کی بیوی ادھیڑ عمر ہوئی تو اسے اس خوشی سے طلاق نہ دینا کہ وہ بیکار پڑی رہے. ہاں یعنی جوانی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، دے رہے ہیں تو پھر بھی انہیں دوسری طرف شادی کر لے سکتی نہیں.
عمر ہو گئی, 4-5 بچے ہو گئے, 30-40 سال کی ہو گئے, اب اس کو شیطان چڑھا شوہر کو, نہیں میں نے رکھتا بلکہ چھوڑ دے رہا, تو بیچاری ادھر کی رہتی نہ ادھر کی رہتی, نہ کسی سے شادی کر کے اس کو اولاد ہوتی, نہ وہ عمر میں اس کی جو شادی اس کو کچھ فائدہ دیتی. تو اس واسطے بول رہے ہیں ایسا نہ کرے. جہالت میں بھی لوگ اس کو برا جانتے تھے. تیسرے, اگر پڑوسی پر قرض ہو یا اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کوشش کر کے اس کا قرض ادا کرے اور اسے اس مصیبت سے نکالے. کر سکتا ہے تو استطاعت رہنا, اگر نہیں ہے تو آپ کے اوپر لازم. لیکن اللہ استطاعت رکھا, اضافی پیسے ہے اور کسی کی پریشانی دور ہو سکتی, تو پڑوسی کا حق ہے کہ اس کی آپ پریشانی دور کرے, کیونکہ رشتہ داروں سے زیادہ اس کی اہمیت اس واسطے ہے. سگے بھائی, سگے رشتہ دار کبھی ہمارے ساتھ نہیں رہتے محلے میں, کہیں اور رہتے ہیں, کیا ضروری ہر ایک کا سگا بھائی اس کے گھر کے بازو رہنا, ہر ایک کے دیگر رشتہ دار اس کے گھر محلے میں رہنا, لیکن پڑوسی رہتا تو ہر اچھے برے وقت کا انہیں ساتھی ہے, تو اس کی اوبگت کرو, اس کے ساتھ اچھا رہو. رہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پڑوسی کے ساتھ قیامت کے دن لگ کر کہے گا, یعنی چپک جائیں گا قیامت کے دن, اے رب تو نے میرے اس بھائی پر فراخی اور وسعت فرمائی. وہ کھاتا پیتا رکھا تھا, اس کو اچھا تھا, انہیں سیٹ تھا, اور مجھ پر تنگی تھی, میں بھوکا شام بسر کرتا اور یہ پیٹ بھر کر ہوتا. آپ اس سے پوچھیں اس نے مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا تھا اور مجھے اس نعمت سے کیوں محروم رکھا جس کی آپ نے اس پر وافر مقدار میں نعمت کی تھی. کھاتا تھا, پیتا تھا, مزے میں تھا, لیکن پوچھتا نہیں تھا, میرے کو خیال نہیں کرتا تھا, اور آئے تو دھتکار دیتا تھا. اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اللہ میں غریب اور انہیں امیر ہوا, تیری تقسیم تھی, مگر میرے ساتھ ایسا کیوں کرا؟ پکڑ لیں گے قیامت کے دن, اللہ محفوظ رکھے, ایسی بات چپک جائیں گا پیچھے, اللہ محفوظ رکھے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں 10 چیزیں حیا کی علامت ہے. ایک, آدمی یا عورت جو اپنے لیے تو دعا کرے لیکن اپنے والدین اور مسلمانوں کے لیے دعا نہ کرے, یعنی حیا نہیں ہے بولنے کی علامت ہے. تو چاہیے کہ اپنے لیے بھی دعا کرے, اپنے والدین کے لیے بھی کرے, اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے. دوسرے, وہ آدمی جو قرآن تو پڑھے لیکن ہر روز 100 آیات کی تلاوت نہ کرے, یعنی قرآن پڑھنے آتا اس کو مگر ٹائم نہیں مل رہا کہ 100 آیات پڑھے, تو بڑی بری بات ہے. جب پڑھنے آ رہا ہے تو کم از کم 100 آیات پڑھے تلاوت میں. تیسرے, وہ آدمی جو مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھے بغیر نکل جائے. غور کرو آج کیا ہے ہمارا معاشرہ, مسلمانہ چارجنگ کرنے, فونا, پیشابوں کو جانے, تھوڑی دیر لیٹ کے اٹھنے, ٹفینہ کھانے کو مسجدہ بنا کے رکھے, جبکہ عام وقت میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اشد ضرورت کی وجہ سے آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو بغیر نفل نماز تحیۃ المسجد بولتے اس کو, پڑھے نکلنا نہیں ہے, اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو تو. مکروہ وقت ہے تو الگ بات, لیکن لوگ کیا کرتے, اللہ کا گھر عبداللہ کا قبضہ, جو چاہے کرو, اپن مسجد ہے, کچھ زیادہ بولے تو ابھی لڑتے ہیں انتظامیہ سے کہ کیوں بھائی آپ کی ہے کیا, آپ کے باپ کی ہے کیا, تو ٹھیک ہے آپ کے باپ کی ہے کیا, سوال یہ ہوتا ہے. جب ان کے باپ کی نہیں ہے تو پھر آپ کو حق جتا رہے ہیں, تو حق تو کوئی بھی نہیں جتانا ہے. حق اس حد تک جتا سکتے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ کیا جائے گا, اللہ کی اطاعت کے لیے وہ کیا جائے گا. تو مختصر یہ کہ مسجد کا یہ احترام ہے. تیسرا تو ہوگا. چوتھے, وہ آدمی جو قبرستان سے گزرے اور مردوں کو نہ سلام کرے نہ ان کے لیے دعا کرے. تو اب کئی مسلمان ایسے ہیں, وہ گزرنے کا کیا مسئلہ ہے, بلکہ قبرستان میں رہ جا رہے ہیں کھانا بنا کے. کیسی پلاٹنگ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے, بولے رکھو ہی رکھو یہ سلام والام کا چکر, تم اپنی جگہ اور ہم اپنی جگہ والسلام بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں, اپنا گھر بنا کے رہ جاؤ. اتنے مقبرے مسلمانوں کے قدیم جس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں, بس رہے ہیں. بھائی ہمارے ایک ملنے والے صاحب سنا ہے کہ ان کے بزرگوں کا مقبرہ تھا ادھر ہماری درگاہ شریف کے آگے عیدی بازار میں. تو ملاقات ہوئی تو بولے شب بارات تھی, میں گیا تو مقبرے میں ہمارے جو بڑوں کا تھا, ایک زمانہ ہوا, بولے صاف کر دیا اس کو, لوگ رہ رہے ہیں. تو ان کی مہربانی یہ ہے کہتے کہ انہوں شب بارات کے دن آنے دیتے کہتے گھر میں اپنے, اور بولتے کہتے دیکھو وہ پتھر کے اوپر خبر تھی, پہلے اس پہ پھول ڈال کے چلے آؤ, ہم لوگ صاف کر لیتے. وہاں چولہے کے اندر دیکھو اس کے اندر پھول ڈال دو جا کے. تو یہ حال ہے مسلمانوں کا. تو اب اتنی سخت دلی آ گئی کہ قبرستان میں گھر بنا کے رہے, بعد میں آدمی کو افسوس ہوتا کسی چیز کا, اپن مرے تک کوئی چیز کا دل گھٹ ہو جاتا, سخت ہو جاتا. حالانکہ حکم کیا ہے, ایسے ہی گزرے تو السلام علیکم یا اہل الدیار نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لینا, انٹرنیٹ پہ مارو قبرستان میں پڑھنے کی دعا یا سلام بولتے آ جاتا, رومن انگلش بول کے مارو رومن میں آتا. یہ نہیں ڈھونڈتے, ڈھونڈ کے لوگوں کے جھگڑے قصے, ان کے گھروں کے بھیدان وہ دیکھتے بیٹھتے ویڈیو. سیکھو نا, یہ انٹرنیٹ سے نکالو نا, دینی کتابیں نکالو, دعائیں نکالو, روز 2 دعائیں نکال کے یاد کرتے ہو انٹرنیٹ سے, بول کے کرتے کبھی 2 اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکال کے پڑھتا ہوں, کرتے کبھی 2 آیت یاد کرتا ہوں, کرتے کبھی نہیں ہوتا. اپنے نفس کو بہانا کوئی بھی چیز, تو دیکھو پھر آپ کیا تماشے ہوتے. تو بہرحال سلام کرنے کا حکم ہے ان کو. 5ویں, وہ شخص جو جمعہ کے دن کسی شہر میں داخل اور جمعہ پڑھے بغیر باہر نکل آئے. مستحب ہے یہ, کیونکہ مسافر کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے, لیکن اگر پڑھ لیا ٹائم ہے تو کیا بری بات ہے, پڑھ لے کے جانا چاہیے. 6, وہ آدمی یا عورت کے جن کے محلے میں کوئی عالم آئے اور اس کے پاس دین کی بات سیکھنے کے لیے نہ جائے. پہلے زمانے میں عالم ہر جگہ اویلیبل نہیں رہتے تھے, حافظ ہر جگہ نہیں رہتی, یہاں ہول سیل میں ہے ہمارے شہر میں, تو اس واسطے کیا ہے بول صاحب خیریت, یہ ٹون میں بات کرتے. بھائی میں دیکھا حافظوں سے, مولویوں سے, تو یہ ٹون کیا بتا رہا, الفاظ صحیح ہے, فکر صحیح نہیں ہے. الفاظ میں بھی احترام ہونا, بات کرنے میں بھی علماء سے قدر کرنا ان کی. آج علماء کی قدر نہیں, علم کی قدر نہیں ہے تو علماء کہاں سے ہوتی بھائی. علم کی قدر دل میں رہی, اور علم کی قدر کس کے دل میں ہوتی, دین کی قدر جس کے دل میں رہے. اور دین کی قدر کس کے دل میں ہوتی, اللہ اس کے رسول پر ایمان جس کا مضبوط. اللہ رسول پہ ایمان مضبوط رہا تو آخرت کی فکر رہتی. آخرت سمجھنا بول تو اس کا فارمولہ کیا ہے, علم ہے. علم سیکھنے کا فارمولہ کیا ہے, علماء ہے, اور علماء سے فیض حاصل کرنے کا تعلق وہ جو ہے طریقہ ادب ہے. بغیر ان کے ادب کے علم کہاں سے آتا, تو جڑے ہوئے ایک دوسرے سے کڑیاں ہیں.
اب وہی اپنے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں دو. آپ دیکھو بچ جاتے لیڈروں کے سامنے بچتے, سیٹوں کے سامنے بچ جاتے, اور جس سے اپنا کوئی دنیا کا مفاد ہے اس کے سامنے بچتے. تو علماء کی کیا خطر ہے. تو پہلے زمانے میں آسانی سے اویلیبل نہیں رہتے تھے, کہیں بھی آئے لوگ تو ان کے پاس جانا پڑتا تھا. تو آج محلے میں بازو رہتے اپنے عالم صاحب, کبھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھتے, عمر بھر نہیں پوچھتے, یہ ایک مسئلہ دریافت نہیں کرتے. کبھی کوئی شرعی رہنمائی کے لیے جا کے نظامیہ میں مفتی صاحب سے ملتے نہیں, ایسا حال ہے. تو بولے وہ آدمی یا عورت کے جن کے محلے میں کوئی عالم آئے اور اس کے پاس دین کی بات سیکھنے کے لیے نہ جائے, بے شرم آدمی ہے وہ. ساتھ میں 2 آدمی ساتھی بنے اور وہ ایک دوسرے کا نام بھی نہ پوچھیں, افسوس کی بات ہے. اس واسطے السلام علیکم کے ملتے تعارف کرانا ایک دوسرے کا. 8ویں وہ آدمی کہ اسے کوئی دعوت دے اور وہ اس کی ضیافت کی دعوت پر نہ جائے, الا یہ کہ کوئی شرعی جو ہے عذر نہ ہو, یعنی آپ کو معلوم ہے ان کی آمدنی حلال نہیں ہے, یا پھر آپ کو اس سے اہم کوئی مصروفیت ہے. ایک آدمی نوکری ہے, اس کے ٹائم پہ ہونے آپ آ جاؤ میری دعوت میں, کیسا آئیں گا بھائی, وہاں ذمہ داری ہے, پیسے مل رہے ہیں اس کو, وہاں نہیں گیا تو نکال دیتے نوکری سے, یا دکان ہے یا کچھ بھی ایسی شرعی ہے کوئی عذر کیا ہے نہیں ہے, دیکھنا خالی ہے, کوئی مصروفیت نہیں ہے اس سے اہم, تو قبول کرنا چاہیے. اب کئی دعوتوں میں عام طور پہ جو مصروف لوگ رہتے نہیں جا سکتے, علماء ہے یا مشائخ ہے یا اور بھی کوئی سیاسی لوگ ہے یا اور بھی کوئی قابل لوگ مصروف زیادہ رہتے نہیں جا سکتے, تو لوگ برا بھی مانتے ہیں, بہت معتبری کر رہے ہیں. بھائی دعوت سے اہم کام کر رہا ہوں. آپ دیکھو ہر آدمی دعوت نہ کھا لیتے بیٹھیں گا, جس کی ذمہ داریاں بڑی ہیں, تو پھر کام کیسے ہوں گے بولو. تو ہم جانے والا دیکھنا, اس کو معلوم رہنا کہ یہ میں جانا چاہیے نہیں چاہیے دعوت میں, اور بلانے والے کو دیکھنا چاہیے کہ جس کو بلا رہا ہے اگر مصروف ہے تو اس کی سہولت کو پیش نظر رکھ کر اس کو مدعو کرے, اس کا وقت لے کے یہ ٹائم پہ آپ آ سکتے تو میں اس وقت رکھتا ہوں, یا آپ جو ٹائم بولے اس وقت رکھتا ہوں, ایسا اہتمام کرنا چاہیے. اور بتا رہے ہیں کہ نواب مسئلہ وہ نوجوان جو بیکار نوجوانی گزار دے اور علم و ادب حاصل نہ کرے. بیکار ہے ایسی نوجوان کی زندگی. جوانی کا کچھ ذکر کر رہے ہیں, حافظہ خبیر رہتا, جسم میں قوت رہتی, جوش و ولولہ رہتا, سیکھ لیا تو دوسروں کو پہنچا سکتا. 70 سال کا ایک آدمی سیکھا 5 سال میں مر گیا, چلو نہ سیکھا نہ سکھائے گا صاحب میں. 20 سال کا ایک نوجوان سیکھا تو 60 سال تک زندہ رہا, 40 سال تک دوسروں کو فائدہ ہوتا. تو اس واسطے بولے جوانی میں سیکھو. لیکن لوگ کیا کریں, دین ریٹائرمنٹ کا وہ بنا ہے مسئلہ, دیکھیں گے فری ہوئے وقت کرنے کا کام ہے, دین ہو سنبھالتے سیکھنے کا کام ہے. اچھا آخری بات, وہ آدمی جو شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس سے کچھ کھانے کو نہ دے. یہ بات بیان کرنے کو یہ سب پوری حکایت لایا انہوں. اچھا آخری بات ہے, فقی فرماتے ہیں اچھی معاشرت کی تکمیل 4 چیزوں سے ہوتی ہے. معاشرت بولتے رہن سہن, لوگوں کے ساتھ اچھا رہن سہن کی تکمیل 4 چیزوں سے ہوتی ہے. ایک, جو کچھ پاس موجود ہو اس کے ذریعے مواسات کرے. مواسات بولتے غم خاری, پیسے ہے, اپنے بول کی ویلیو ہے, اپنی سفارش سنی جاتی ہے, اپنے پاس کوئی ہنر فن ہے, اس کے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف پریشانی دور ہو سکتی, جو بھی ہے, پیسے ضروری نہیں ہے, جو بھی صلاحیت ہے اس کو کیا کرے, لوگوں کی غم خاری کرنا. کوئی پریشانی حال آ گیا, بیمار ہے, اس کو صحیح رہنمائی نہیں ہو رہی, ارے فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, صحیح مشورہ دینا, معلوم ہے تو دینا, نہیں تو پھر آپ اگر ایسے آدمی کے پاس بھیج دیں جو وہاں سے آگے فارورڈ کر دیتا ہے قبرستان لوگوں کو, تو آپ کو بھی گناہ ہوتا. تو دیکھ سمجھ کے صحیح آدمی کی طرف رہنمائی کرنا. دوسرے, جو کچھ اس کے پاس نہ ہو اس کی تما و لالچ نہ کرے, اس سے اچھی معاشرت کی تکمیل ہوتی. یعنی جو ہے اس پر خوش رہو, لالچ نہ کرو, دوسروں کے مال و متاع پہ نظر مت رکھو اور حرص مت کرو. تیسرے, اس سے تکلیف دور کرے, کس سے, اپنے پڑوسی سے, رشتہ داروں سے تکلیف دور کرے. چوتھے, اس کی تکلیف پر صبر کرے, کس کی, پڑوسی کے پہنچائی ہوئی تکلیف پر صبر کرے. تو یہ 4 چیزیں اگر کوئی کر لیا تو اچھی معاشرت کمپلیٹ ہو جاتی, بول رہے ہیں. تو یہ تھے پڑوسی کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں جو قرآن حدیث اور بزرگان دین کے اقوال اور نصائح پر مبنی تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب آئیے کچھ فقہی اور شرعی ضروری مسائل کے بیان میں. آج سے ایک نئی فصل کا آغاز ہو رہا ہے, فصل نمبر 18 ہے. یہ کتاب آداب اسلام, جو اصل میں شرعۃ الاسلام الی دار السلام, عربی کتاب جو تھی حضرت محمد بن ابی بکر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی, جن کی 573 ہجری میں وفات ہوئی, 573, تو 900 سال پہلے کی یہ بزرگ ہے. تو ان کی کتاب کا یہ ترجمہ ہے. اس میں یہ موضوع آج کا ہے نفل نماز پر مداومت. مداومت بولتے دوام سے, دوام بولتے ہمیشگی. فرض نماز پہ مداومت نہیں ہو رہی مسلمانوں کی, نفل نماز پہ ہوتی, جبکہ ایک مسلمان فرض تو چھوڑ دے, بہت غلط بات ہے, بہت بری بات. نوافل پر ہی ایک نیک مسلمان مداومت کرتا ہے, تو فرض کو تو پھر کیا کہنا. تو بتا رہے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے. تو نفل نمازیں ہیں بولتے جو فرض کے علاوہ ہے وہ ساری نفل میں شمار ہوتی, چاہے وہ تہجد ہو, چاہے وہ اشراق ہو, چاشت ہو, اوابین ہو, یا دیگر جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سب نفل میں شمار ہوتی, کیٹیگری اس کی نفل ہے. اب وہ سنت سے ثابت ہے کوئی, اور اس میں پھر تاکید والی ہے, کوئی بغیر تاکید کیے, وہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے. لیکن فرض کے علاوہ جتنی اضافی نمازیں ہیں ان کو نفل کہا جاتا ہے. تو نفل نماز پر مداومت کرے, یعنی ہمیشگی, یعنی پڑھتا رہے, یعنی مغرب کے بعد کی جو 2 سنتوں کے بعد نفل ہے اس کو لیٹ نہ لے, یا ایسے ہی عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں, عصر سے پہلے کی 4 سنتیں نفل کے حکم میں ہے وہ, یعنی پڑھے تو ثواب ہے, چھوڑے تو گناہ ہے, جو گناہ نہیں ہے. تو ایسی عبادتوں پہ بھی مداومت کرے. بول رہے نفل نماز چھوڑ کر آرام حاصل نہ کرے. یعنی آرام بولتے پڑھے تو تھوڑی مشقت ہوتی, نہیں پڑھے تو آرام رہتا, تو جان دو بھائی کیا کرتے بول کیسا نہ بول رہے, تکلیف ہوئی تو اٹھاؤ پڑھو. بول رہے کیونکہ اب کیوں آرام حاصل نہ کرے اور نفل پڑھے. بول رہے کیونکہ نفل نمازیں اللہ کی محبت اور قرب کی کنجی ہے.
ہاں حدیث میں آیا نوافل کی کثرت سے بندہ میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو میں پیر بن جاتا ہوں، جب پکڑتا ہے تو ہاتھ بن جاتا ہوں، اس طرح ہے حدیث پاک میں۔ اور صدیقوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی بڑے بڑے جو اللہ والے گزرے جب نفل پڑھتے تو ان کو ٹھنڈک ملتی تھی قلب، کیوں؟ ان کو محبت تھی اللہ سے، اور محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے وہ۔ نفل نماز سے فرائض کے نقصان کی پابجائی ہوتی ہے، یعنی آپ میں اس وقت فرض پڑھے الحمدللہ، قیامت کے دن کو ایسی غلطی تھی وہ فرض میں جو نماز قبول ہونے والی نہیں ہے، ایسی غلطی کر دی تو اللہ تعالیٰ کیا فضل کریں گے، کیا رحم کریں گے۔ نفل نمازہ دیکھیں گے اس کے صحیح ہے کیا، چلو فرض کے بدلے میں وہ قبول کر لو، تو نقصان کی کمی ہو جائیں گی۔ خاص طور پر رات کی نماز یعنی تہجد، یہ صالحین کی عادت ہے، اور سیئات بولے تو گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رات میں نماز پڑھنا بیماری کو بدن سے نکال دیتا ہے، ہاں دنیاوی فائدہ ہے یہ، اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے، اور نماز گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ ہاں پھر بھی گناہ کر رہے ہیں تو کیا مطلب، نماز جیسا پڑھنا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا جہاں جو ہے اثر ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا دل پہ، نماز سے دل پہ وہ اثر ہونا کہ گناہوں سے باز آ جانا، تو آپ گناہوں سے باز آ رہے ہیں مطلب صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نشانی ہے۔ نفل نماز خوش نفسی اور نشاط کے ساتھ پڑھے، یعنی اچھا دل سے پڑھے، خوش ہو کے پڑھے، بوجھ نہ سمجھے اس کو، اور آپ اس کو عذاب معاذ اللہ نہ سمجھے کہ یہ کیا پیچھے لگ گیا بھائی، بلکہ ملال اور بیزاری کے ساتھ نہ پڑھے، کیونکہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہے۔ اور اپنے نفس پر کوئی عبادت وقت مقررہ پر مقرر نہ کرے، اپنے طور پہ شریعت جو وقت ہے اس پہ کرے، اشراق کے وقت پہ اشراق، چاند کے وقت پہ چاند، تہجد کے وقت پہ تہجد، اور نہ اپنے نفس پر ایسی عبادت کا بوجھ لا دے جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ 100 رکعت نفل پڑھتا ہوں بلکہ شروع ہو گئے پہلے دن ہی، سے پڑھ سکتے، تھک جاتے ہیں، پڑھ بھی لیے تو بعد میں بیزارگی آ جاتی کہ رہنے بھائی کل نہیں ہوتا 100 پڑھنا، تو اس سے اچھا ہے 2 پڑھو، پھر 2 کو 4 کرو، پھر 4 کو 6 کرو، ہلو بڑھاؤ، جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنے پڑھو، ور نہیں۔ ماہ رمضان کی راتوں میں یعنی تراویح، وطر کے علاوہ 20 رکعت تطوع بھی کہتے، تراویح کا نام ہے، تطوع پڑھے جس میں قرآن ختم کرے، پورے رمضان میں ایک قرآن بھی ختم کر لیے تو ایک سنت عمل ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم ایسا کیا کرتے تھے، یعنی یہ قرآن ختم کرتے تھے رمضان میں تراویح میں، اور پھر وہ فجر کے بعد ہی اپنے گھروں کو لوٹتے تھے، اللہ اکبر، یعنی تہجد گزاری، عبادت وغیرہ ساری رات رمضان میں کرتے تھے۔ شاشت کے وقت 2 رکعت یا 4 رکعت یا اس سے زیادہ نفل نماز پڑھے، اور اس میں سورہ والضحیٰ پڑھے، اور اس کے لیے دن چڑھنے کا انتظار کرے، یعنی موسم کے بدلنے سے چاشت کا وقت بدل جاتا ہے، 1 آدھے گھنٹے کا فرق ہو جاتا، اب 8:30 9 بجے ایسا ٹائم یہ دنوں میں شروع ہوتا ہے، تو وہ ٹائم چاشت کا ہے، اور فجر کے نماز کا ٹائم ختم ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا ٹائم ہے، تو اشراق کی نماز بھی 2 رکعت نفل پڑھنا بہت باعث ثواب ہے۔ جس وقت اونٹ اور گائے کے بچڑے اپنی ماں کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، وہ چاشت کا وقت ہے بول رہے ہیں، اب قدیم زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی نا، اس واسطے ایسے دھوپ تیز ہوئی تو اب بچے جو چپکے رہتے ہیں ماں کو نہیں چپکتے، ہٹ جاتے، الگ ہو جاتے، تو بتا رہے نفل نماز اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں مانو لوگوں کو۔ اب یہ جو شب برات شب معراج میں مسجدوں میں جا کے پڑھو، بلکہ اجتماعی طور پہ ترغیب دلاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تھوڑی دیر گھر میں پڑھے بعد نیند آ کے سو جاتے، مسجد میں رہے تو پھر بھی کیا اہتمام ہو جاتا، بلکہ مسجدوں میں چلے گئے تو ماحول ملتا، بلکہ حکم ہے، ورنہ نفل نمازیں اتنی ہے سوائے رمضان کے گھر میں پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز رمضان میں جا کے مسجد میں پڑھتے نا، وہ رمضان کی خصوصیت ہے، باقی دنوں میں مسجد میں جا کے تہجد پڑھے تو ثواب نہیں ملتا، گھر میں پڑھے تو زیادہ ملتا۔ جن نفل نمازوں کا ذکر احادیث کی کتابوں میں آیا ہے ان میں اصح ترین نماز صلاۃ التسبیح پر ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اس کو روزانہ یا جمعہ کے دن یا مہینے میں 1 بار یا سال میں 1 بار یا پوری عمر میں 1 بار ضرور ادا کر لے تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، وہ کم از کم وہ فضیلت کو بندہ پا لے گا۔ صلاۃ التوبہ، یہ بھی ہر نفل نماز ہر فرض نماز کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ التوبہ بول کے پڑھ لے سکتے، یا نہیں تو دن میں 2 رکعت صحیح صلاۃ التوبہ بول کے سونے سے پہلے پڑھ لو، یا اٹھنے کے بعد اگر وقت ہے مکروہ نہیں ہے تو پڑھ لو۔ تو صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستخارہ، استخارے کی نماز، یہ نماز بھی کوئی خاص واقعے کے ساتھ یا کوئی چمتکاری طور پہ کسی بات کو جاننے کے لیے پڑھی نہیں جاتی۔ لوگوں میں ایسا جو عام طور پہ جو خیال ہے استخارہ بولتے ہو، یہ نماز پڑھتے کچھ بھی چمتکار ہو جاتا اور ہمارے کو معلوم ہو جاتا کیا کرنا ہے، ہو سکتا کوئی صالحین میں صاف دل اللہ والے جو رہتے ان کو کوئی چیز کا اشارہ ہو گیا تو ہو جاتا، ہمارے کو ہو نہ ہو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے استخارے کی نماز پڑھنا سنت ہے، صحابہ کو حضور تاکید کرے اس کی پڑھو بلکہ، اور دعا بتائے اس کی تو پڑھنا چاہیے، روز بھی پڑھ سکتے ہیں صلاۃ الاستخارہ بول کے پڑھ لو، کام آسان ہو جاتا ہے۔ استخارے کے معنی کیا ہے پہلے سمجھو، استخارے کے معنی اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے خیر طلب کرنا، استخارہ کا جو لفظ ہے خیر طلب کرنے کے معنی میں آتا، تو آپ کو کوئی چمتکاری طور پہ اشارہ ہو مت ہو، خیر تو چاہیں گے نہیں چاہیں گے آپ کسی کام میں، تو ہر کام میں خیر کے لیے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھو استخارے کی نیت سے، ثواب بھی ہے اس کا اور سنت پہ عمل بھی ہے، اور اللہ خیر بھی آپ کو عطا کر دیں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح صلاۃ الوالدین بھی سنت ہے، صلاۃ الوالدین اماں بابا کی کوئی نماز بولنے کے معنی نہیں ہے، یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ماں باپ کے لیے دعا کرو بولنے کے معنی ہے کہ اللہ میرے والدین میرے کو آج اس قابل بنائے کہ میں تیری عبادت کر سک رہا ہوں، پیدا کرے پالے کھلائے پلائے یہاں تک پہنچائے، اب میں ان کے دعا کروں اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے گناہ معاف فرما، انتقال ہوگا تو بخش دے ان کو، دنیا میں بھی ان کے گناہ معاف فرما، زندہ بھی ہے تو صحت دے ان کو، جو بھی دعا کرنا ہے کر لو، قرآن حدیث سے اگر کوئی دعائیں یاد ہے ماں باپ کے لیے تو وہ کرو، نہیں ہے تو اپنی زبان میں جو ان کے حق میں دلی جذبات ہے وہ دعائیں کر لو، تو وہ کرنا چاہیے۔ بول رہے ہیں بارش برستے وقت 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی ہر موقع پر اللہ کو نماز کے ذریعے یاد کرنا ہے، یہ مقصد ہے۔
बुजुर्गान दिन को कोई लड़ता झगड़ता गुस्सा आता तो अब उसको जवाब नहीं देना चाहते तो नमाज में खड़े हो जाते ताकि अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। तो जो गुस्से की खसलत है सर ज़मीन पर रखते ही ठंडा हो जाता आदमी, यानी शर को खैर से दफ़ा करते थे, शर को शर से नहीं। तो आजकल गुस्सा आया तो बता तो तेरा आ जा, तू कहाँ है तू, ऐसा बोलते, सामने रहे तो मार भी देते, खतला भी हो जाते। तो बारिश बरसते वक्त 2 रकात नमाज पढ़े, और जब सफ़र के लिए निकले तो भी 2 रकात नमाज पढ़े। निफाक को दफ़ा करने के वसवसे आ रहे हैं, शैतानी ख्यालात आ रहे हैं ईमान के बारे में कुछ, तो बोले फौरी नमाज में खड़े हो जाओ। पोशीदा तौर पर 2 रकात नमाज पढ़े, यानी छुपके अकेले में, और घर में दाखिल होते वक्त और घर से निकलते वक्त भी मुदखल और मखरज बोल तो दाखिल होने और निकलने के फितने से बचने के लिए नमाज पढ़े। क्योंकि कभी ऐसा होता घर में अमन में बाहर निकले तो क्या फितना है, तो नमाज पढ़ लेके जाओ ताकि वो फितने से बच जाए। कभी ऐसा होता घर में बाहर सुकून से रहते, घर में आए तो क्या करके रखती की, या क्या होता कि एक हैबत आ रही करती की बोल के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करा, ज़रूरी नहीं है क्या करते की बोल देंगे अपन उसको, तो कोई भी कर सकता वो तो, मगर ज़्यादातर क्या करती की होता, तो इस वास्ते वो बात ज़ुबान से निकल गई। अच्छे भी रहते, पास गए तो शोहरों का इस्तेकबाल करते, ख्याल रखते, मोहब्बत से पेश आते, खिदमत करते, उतना नहीं भी करे तो फितना नहीं करे तो बस है कुछ भी, तुम्हारी अम्मा ऐसा बोले, तुम्हारी बहन ऐसा बोली, देखो आ जाओ, कहाँ है तुम, किधर है, कहाँ मर गए, यहाँ ये सब कुछ हो रहा। एक वाक़या सुना तो इस हवाले से बड़ा ईमान अफरोज़ है, इस वास्ते याद आ गया मेरे को, बात यहाँ पे वैसे भी ख़त्म हो गई। तो एक सहाबी थे हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह, ये कौन है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह सहाबी ने मशहूर, उनके सौतेले वालिद साहब है, और उनकी ज़ौजा थी बीबी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये सरकार की आशिक़ा थी। हुजूर उनके घर में जाकर दीवान खाने में कभी इस्तराहत फरमाते, ऐसा हुजूर को वो चाहती थी और हुजूर उनको पसंद करते थे। तो जब हुजूर आराम फरमाते तो चमड़े का बिस्तर बिछाते थे, हुजूर को नींद में पसीना आता था तो वो चमड़े के बिस्तर पे जज्ब नहीं होता था, तो बाद में वो निचोड़ लेके शीशी में भर कर रख लेते थे और इतर के जैसा इस्तेमाल करते थे। तो उनसे रिवायत भी है कि कोई खुशबू में हुजूर के पसीने से अच्छी नहीं देखी, बोली सबसे ज़्यादा खुशबू हुजूर के पसीने। तो बहरहाल वो ऐसी आशिक़ा बीवी उनकी सरकार की जो है वो थी, खादिमा थी, और हज़रत अबू तलहा की बीवी थी। तो एक मरतबे क्या हुआ, अबू तलहा का एक बच्चा बचपन में फौत हो गया। अबू तलहा काम पे गए हुए थे, अब वापस आए तो वो बीबी बोली ने शौहर को आती थी, छोटी बात है जी, आज खाली घर में गोला जल गया तो पूरा औरतें उधम मचा के रख देते, फ्रिज नहीं आया तो उधम मचा के रख देते, इतनी सारी चीज़ नहीं रही, कोतमीर पुदीना तो उधम मचा के रख देते। इतनी बड़ी बात कि बच्चा उनका भी था इनका भी था, दोनों का था ना, तो माँ थी इन्हों तो उन्होंने बाप थे। तो बोले शौहर आते फौरी बोलेंगे तो सदमा हो जाएगा उनको, दिल पे क्या गुजरेंगी उनके। तो शौहर आते खाना मांगे, उन नॉर्मल आए, उनको क्या मालूम बच्चे का इंतकाल होगा, तो खाना दिए, खाना वाना खाए, बाद में शौहर बीवी के साथ वक्त गुजारे और दोनों हम बिस्तर हुए तो भी नहीं बोले। जब शौहर इत्मीनान में आ गए तो बोलने का अंदाज़ देखो आप, क्या पूछे, अजी अपना एक पड़ोसी है, उन्हें जो है एक चीज़ मांगा मेरे से, मैं दी उसको, अब मैं वापस मांगने गए तो गुस्सा कर रहा उन्हें। बोले उन्होंने बोले ये कैसा पड़ोसी है जी, आरियतन कोई चीज़ जब किसी को दी जाती और मंग ली है तो दे देना, गुस्सा में आने की बात क्या है, उन्हें मालिक है क्या उसका। तो बोले अजी ये औलाद जो रहती है अपने पास आरियतन है, अमानतन है, या फिर मालिक है अपन। तो बोले नहीं आरियतन है, अल्लाह दिया। तो बोले तुम्हारे बच्चे का इंतकाल होगा। बोले अल्लाह अकबर, कैसा तमहीद बांधे, देखो आप तमहीद बांध के बात समझाए। तो शौहर बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तदफीन वतफीन हो गई, सुबह हुजूर की खिदमत में पहुँचते ही ये बात हुजूर फरमाए, क्या मुक़द्दस रात तुम पर गुजरी, अल्लाह की रहमत रही तुम पर, फरमाए सरकार उनके लिए बशारत दी। तो ऐसे लोग थे भाई अल्लाह वाले, मैं बता रहा हूँ, आज किस रास्ते पे जा रहे हैं हम, क्या हमारी ज़िंदगियाँ हैं। सिर्फ औरतों को बुरा बोलने का नहीं है, मर्दों के भी बहुत कहानियाँ हैं, बहुत जुल्म है, बहुत ज़्यादतियाँ हर ताल्लुक़ात में है, ये खाली मियाँ बीवी के नहीं। लेकिन चूँकि यहाँ ज़िक्र आ गया कि घर के फितनों से अल्लाह बचाए, इसके वास्ते नमाज़ पढ़ो बोले, तो ये बात निकली। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों को ईज़ा पहुँचाने से महफूज रखे और हमको सच्चा मुसलमान बनाए अल्लाह पाक। अब अज़ीज़ व औलिया अल्लाह के वाक़यात में कुछ वाक़यात आज आपके सामने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बयान करूँगा। इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़ 22 रजब को जो है अहले सुन्नत में भी राइज है, और रवाफ़िज़ वगैरह भी करते हैं, हमको क्या लेना देना। अब उन नमाज़ पढ़ते बल्कि हम नमाज़ छोड़ देंगे क्या, उनका अपना मामला है। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग भी करते तो कर लें, उन क्या नियत से कर रहे हैं उनका मामला है, हम क्या नियत से कर रहे हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़ है, उनके लिए इसाल सवाब। क्यों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ बहुत बड़ी हस्ती है, अइम्मा अहले बैत में से है। इमाम जाफ़र सादिक़ के वालिद है इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह, इमाम बाक़िर के वालिद है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है, इमाम हुसैन के साहिबजादे। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ इमाम हुसैन के पड़पोते हैं डायरेक्ट, समझिए आप। तो बड़े मकाम मरतबे और बड़ी शान के मालिक थे, बेशुमार उनके वाक़यात है। तज़किरतुल औलिया में पढ़ो आप, पहला वाक़या उनके बड़े फ़ज़ाइल है। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की किताब है कश्फुल महजूब, उसमें भी आप इमाम जाफ़र के वाक़यात लिखे हैं। तो मैं आज इसमें से पढ़ने के बजाय वही वाक़या सुना देता हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की शान में जो है हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा आप क्या करें, अपने पूरे ग़ुलामों को, बांदियों को, खादिमों को लेकर बैठे गए थे। बैठ के बोले कहते आज हम तुम मिल के एक अहद करेंगे, बोले अहद व पैमान, वादा एक दूसरे से। तो सब हैरान रह गए, बोले क्या वादा है भाई, मालिक है हमारे, हम क्या वादा करेंगे इनसे। तो
تو بولے چلو آؤ آؤ ایک وعدہ کریں، وہ یہ کہ قیامت کے دن ہم میں جو سب سے پہلے بخشا جائیں گا انہیں شفاعت کر کے دوسرے کو بخشانا۔ اللہ، یہ سنتے ہی خادمہ رونا شروع کر دیا، زار و خطر رو کے بول رہے ہیں ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، آپ رسول اللہ کے صاحبزادے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ تو آپ کیا فرمائیں؟ نہیں معلوم قیامت کے دن میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے کیا پوچھ لیں، اس کا خوف ہے میرے۔ ایسے لوگ ایسے رہتے جی، اور آج کل کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں، شجرے کھنگالے تو کہاں جا کے ملتا کی، بڑے بڑے لقبہ، بڑے بڑے نامہ، اور ایسے غرور تکبر کے باتیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ تواضع ضروری ہے، دیکھو ایسی ہستی جب اتنی متواضع ہے تو یہ لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو آج اپنے آپ کو بزرگوں سے منسوب کر کے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم بخشش کے ٹھیکیدار ہیں لوگوں کے۔ بڑی بری بات ہے، بدترین بات ہے، کس کا معاملہ کیا ہوتا قیامت کے دن اللہ جانے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے قدموں میں سب کا معاملہ ہونے والا ہے، تو ان لوگوں کا یہ حال ہے، تو بزرگی اس کو بولتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے واقعات میں آیا ہے کہ آپ کے زمانے میں جو عباسی خلیفہ تھا، منصور اس کا نام تھا، تو حضرت سے بہت چڑھتا تھا انہیں، کیوں بولے تو اس کے بعد سلطنت، حکومت، دولت سب تھی، مگر جو لوگوں کے دل میں عظمت ان کی تھی اس کے بارے میں نہیں تھی، تو اس کو تکلیف تھی، تو ایک دن قتل کرنے کا ارادہ کر لیا معاذ اللہ، اور اپنے اسٹاف کو بول دیا میں ان کو بلانے والا ہوں، جیسے میں اشارہ کرا معاذ اللہ ان کو قتل کر دینا، تو آپ کو اطلاع کی گئی تو آپ تشریف لائے، اور جب آپ آئے تو بالکل معاملہ برعکس ہوا کہ حضرت کو دیکھتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی سیٹ پہ سے، جا کے جو ہے آپ کو عزت کے ساتھ لا کے اپنے مقام اور مسند پہ بٹھا دیا، اور خود آپ کے سامنے بیٹھ گیا شاگردوں کے جیسا، اور پوچھنے لگا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے تو حکم فرمائیے، تو حضرت فرمایا کوئی حاجت واجت نہیں، ہماری حاجت اللہ سے ہے، البتہ تم آئندہ ہم کو بلاؤ نہ کو، کیوں بولے تو ہمارے معاملات میں خلل ہو جاتا ہے اس سے، ہم یہ سب دربار ومار میں جانا نہیں چاہتے بول کے آپ فرمائیں، تو جی اچھی بات ہے بول کے آپ کو لے جا کے دروازے تک چھوڑ دیا، اور جیسے آپ تشریف لے گئے چکر کھا کے گر گیا، بولے 2-3 نمازوں تک ہوش نہیں آیا کرتے، بعد میں لوگ پوچھے کہ بھائی تم تو بولے تھے قتل کر دیتا ہوں، اشارہ کرا تو ایسا کر دینا، پھر جب انہوں آئے تو آپ تعظیم کر رہے ہیں ان کی، تو بولے میں کیا بولوں، جب انہوں اندر داخل ہوئے ایسی ہیبت میرے دل پہ تاری ہوئی ان کی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ایک اژدہا ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور اتنا بڑا اس کا منہ ہے کہ اگر میں ذریعے سے کوئی گستاخی کروں تو میرے تخت کے ساتھ مجھے نکل جائیں گا، ڈر گیا میں، کرامت ظاہر ہوئی حضرت کی۔ اور ایک آپ کا واقعہ ہے کہ آپ بہت بہترین لباس زیب تن فرماتے تھے، تو یہ بھی مشکل ہے، کوئی نیک لوگ اللہ والے لوگ اچھے کپڑے پہنے بھی تو لوگوں کو دکھانے جاتا، تو ایک جنا اعتراض کر دیا، بولا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضور بالکل سادگی پسند تھے، اور حضور پیمن لگا لباس بھی پہن لیتے تھے، آپ ایسا شاندار لباس پہنتے، بولے تو فرمایا ادھر قریب آیا تو اس کا ہاتھ لے کے اپنے آستین کے اندر داخل کرے تو اندر ٹاٹ کا کھردرا لباس تھا، تو فرمایا وہ اندر کا نفس کے لیے ہے، یہ تیرے لیے ہے، فرمایا ہاں، یعنی کمتر نہیں سمجھنا، کوئی بھی ہوتا نا لباس سے بھی لوگوں کے اوپر اثر پڑتا، تو منع نہیں ہے، اللہ اگر کوئی آپ کو نعمت سے نوازا ہے تو اس کی نعمت ظاہر ہونا نا جی، کئی کو ننگے بھوکوں کے طریقہ رہ رہے ہیں، مگر یہ بھی نہیں کہ دکھاوا کرنا، لوگوں میں فخر کرنا، غرور کرنا، یہ بات بری ہے، بہنوں اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے تو کھاؤ، اللہ تعالیٰ دیا ہے تو کلو واشربو، اللہ کا حکم ہے کھاؤ پیو، ولا تسرفو، حد سے آگے مت بڑھو۔ تو بہرحال یہ ہے حضرت امام جعفر صادق، ایک آپ کی 80 ہجری میں ولادت ہوئی، اور 148 2 کم 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، مدینہ شریف میں ولادت ہوئی، وہیں آپ کی وفات ہوئی، اور وہیں آپ کا مزار اقدس جنت البقیع میں۔ ہمارے امام الائمہ والفقہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد تھے، اور آپ امام اعظم فرماتے ہیں میں امام جعفر صادق سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا، فرما رہے کون بول رہی ہے، فقیوں کے سردار بول رہے ہیں، تو ان کی صحبت کی ایسی برکت تھی امام اعظم میں کہ ان کا جو ہے مسلک ساری دنیا میں اتنا رائج ہوا، تو زانو طے کرتے تھے اہل بیت کے سامنے یہ تمام علماء وغیرہ۔ تو بہرحال ہمارے دل میں ان لوگوں کی عقیدت ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، اسی کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے کوئی ایام مقرر کر کے ان کے لیے ہم اصال ثواب کرتے ہیں، ہم کیا ہماری حیثیت کیا اور ہمارا اصال ثواب کیا، خالی اپنے تعلق کے اظہار کے واسطے ہی، ورنہ ہم اگر یہ نہیں بھی کرے اللہ کی رحمتیں، ملائکہ کی رحمتیں ان پر نازل ہو رہی، انہوں ہمارے یہ سب چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، ہماری عقیدت کا اظہار ہے۔ اب ماضی میں بہت زیادہ اس کا اہتمام ہوتا تھا، کنڈوں کی نیاز وغیرہ کا، لوگوں کو کھانے پینے کو بھی ملتا تھا، اور خیر کے کاموں میں لوگوں کا مال بھی خرچ ہوتا تھا۔ اب یہ بدعقیدی کا چسکا جب سے لوگوں کو لگا ہے، اس کے بعد سے بہت سی چیزوں کے اندر تبدیلی آ گئے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر کام جو اہل سنت والجماعت کے لوگ کر رہے ہیں وہ بہت بہتر ہے، بلکہ لیکن جو کام اکابرین سے ثابت ہے اور جن کے کرنے پہ اجر و ثواب ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور ایسے فضول کام جو اہل سنت بعض سنیت کے نام پہ رسمی کام داخل کر لیے اپنے سنیت کے اندر، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ فضولیات کئی ایسے ہیں، میلاد کے موقع پر جو تماشے کئی کر رہے ہیں، اور بھی کئی موقعوں پر اعراس وغیرہ کے موقع پر دیکھنے میں آتا کہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بزرگوں کی تعلیمات سے، اور اس سے چھچورے پنے کے کئی حرکتاں، دکھاوا، یہ سب چیزوں سے بچنا وہ تو ہمیشہ ہی ایک مسلمان کو جو ہے سوچنا چاہیے، اور خاص طور پہ بزرگوں کی طرف منسوخ کر کے ایسے کاموں کو تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کنڈوں کی نیاز، اللہ کسی کو استطاعت دیا اپنے حسب استطاعت کرو، لوگوں کو نہیں بلا سکتے کوئی بات نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو پکا کے کھلا دو جی، ثواب ملتا، گھر والوں کو بھی کھلا دو۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں ان کو پکڑ کے لا کے تو کھلائے تو ملتا نہیں، اہل و عیال پہ بھی کوئی اگر ثواب کی نیت سے خرچ کر رہا ہے جو ان کے حق کے علاوہ ہے، تو حق تو ادا کرنا ہی، آپ پہ فرض ہے بیوی بچوں کو پالنا، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا، اس کے علاوہ بھی کوئی خوشی سے کچھ بھی خرچ کر رہا ہے، کبھی بھی ایسے موقعوں پہ بلکہ نہیں، کبھی بھی یہ سوچ کے ارے میری بیوی بچوں کھلاؤ، اچھا اس میں ایسا بھی نہیں ہونا خالی ان کے چھوکے رہ جائے، کئی لوگ ایسے بیوی بچے پوری عمر ویسے نکل جاتی، کیا آخرت کا بھی سوچو اپنے،
دوسروں پہ بھی خرچ کرو، دوسرے کاموں میں بھی لگاؤ. بچوں کو بھی اس واسطے چاہنا ہے کہ فطری طور پہ محبت تو رہتی، ان کو دیندار بنانا، محبت ہے تو راہ راست پہ رکھنا، خاص طور پہ بچوں کی اچھی نگرانی کرنا. آج کے دور میں بہت فتنوں کا دور ہے. کوئی یہ سمجھ رہا اگر میری بچی صبح جا رہی، شام آ رہی، نکاح جا رہی، نہیں، کہیں بھی چلے آ سکتی ہو، کچھ بھی ہو سکتا. یہ بددعا نہیں ہے، یہ ہو رہا سو واقعات ہے. عام طور پہ ہر لوگوں کو نہیں معلوم رہتا، لیکن چونکہ عوامی زندگی میں ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، اس واسطے آپ کو بتا رہا ہوں بہت گمبھیر مسئلہ ہے یہ. اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرو، الحاد سے، بدعقیدگی سے اور دیگر برے جو ہے عقائد سے، ساتھ ساتھ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو. فونوں سے ان کو بچاؤ، دوسرے مشغولیات، تعمیری مصروفیات میں ان کو لگاؤ. آج فونوں کے پیچھے نوجوان نسل ہماری برباد ہو جا رہی. میں بار بار بولتا ہوں اور بولتے رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک سانس میں سانس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک منصب دیا، بول کے کوئی اچھل کے بول کے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حاصل کرنا نہیں ہے. ایک منصب ہے، بزرگوں کے منصب پہ اللہ بٹھایا اور ان کا یہ کام رہا کہ وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، منکرات سے ان کو آگاہ کریں. یہ منکرات ہے آج کے دور. یہ جو سوشل میڈیا پہ زیادہ لگے رہنا اور غیر ضروری جو ہے میسیجنگ، غیر ضروری جو ہے انٹرٹینمنٹ چیزیں دیکھتے رہنا، ویڈیوز دیکھتے رہنا، یہ سب فضولیات ہے، خرافات ہے. اس سے آپ یہ مت سمجھو چھوٹی سی بات ہے، دین برباد ہو جا رہا ہے اس سے اور کچھ بھی نہیں. اخلاق خراب ہو جا رہے ہیں، تعلقات خراب ہو جا رہے ہیں، صحتیں خراب ہو جا رہی، پیسہ ضائع چلے جا رہا. کیا کیا نقصانات ہے اس کے، میں کیا بیان کروں آپ کو. کتابیں لکھے تو کم ہے، پڑھ لے کوئی بھی نہیں، اس واسطے لکھ کے فائدہ بھی نہیں ہے. تو جب موقع ملا گھڑ گئے تو بول دینا ہے، سمجھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، بولنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق بخشے. عزیزوں کو ضروری اعلانات سماعت کیجیے. 14 جنوری بروز چہارشنبہ یعنی اس چہارشنبے کو والدی و مرشدی حضرت سید شاہ شجاع الدین ثانی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی 28ویں سالانہ فاتحہ بارگاہ عالیہ شجاعیہ عیدی بازار میں شام 4 بجے سے مقرر ہے. تو آپ تمام کو چہارشنبے کے دن، اور شاید اس دن سنکرانتی کی تعطیل بھی ہے، تو شام 4 بجے سے حاضر رہنا ہے بارگاہ شریف میں. قرآن خوانی ہوگی، ختم قرآن فاتحہ خوانی ہوگی، اور انشاءاللہ بعد نماز مغرب محفل نعت پاک و میلاد خوانی ہوگی، اور تمام حاضرین کے لیے تناول طعام کا اہتمام رہے گا. تو آپ لوگ نوٹ کر لیں اور اس میں شرکت کریں. اور انشاءاللہ 16 جنوری جمعہ کے دن، اس جمعہ کو شب معراج ہے، تو اس موقع پر بھی بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار میں رات 8:30 بجے سے قدیمی مجلس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگی، جس میں ختم قرآن حلقہ ذکر کے بعد واعظ و بیان رہے گا. مرد حضرات اور خواتین کی ہر دو تقاریب میں شرکت کا نظم رہے گا، تو آپ لوگ اس سے استفادہ کریں. پھر انشاءاللہ تعالی آئندہ جو اتوار ہے حسب معمول اتوار کا درس رہے گا، اور پھر شعبان کا مہینے کی آمد ہے، پھر شعبان کے ساتھ رمضان کے مہینے کی آمد ہے، تو اس کی تیاری کے طور پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے دروس میں ضروری باتیں رمضان شریف کے حوالے سے، شعبان کے مہینے کی فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان ہوتے رہیں گی. خواتین کے لیے بھی ہر اتوار کو 12 بجے سے خاص تعلیم کا انتظام ہے یہاں خانقاہ شریف میں، جس میں ان کی مخصوص مسائل اور ضروری دینی باتیں ان کو سکھلائی جا رہی ہے مفت میں. مفت کا لفظ سنتے کانا ٹھہرتے ہیں، اپنی عادت ہو گئی، تو بخیر واقعتاً مفت ہے. آپ کے لیے تو مفت ہے، ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی شریک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ثواب کا باعث ہوگا اور علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا. تو اس سے استفادہ کریں. اور پیر کے دن جو ہے چھوٹی درگاہ شریف بخشی کے نل کے پاس، وہاں مغرب سے عشاء کے درمیان حلقہ ذکر اور درس قرآن مجید منعقد ہوتا ہے. اور منگل کے دن یہاں خانقاہ شریف میں مغرب سے عشاء کے درمیان درس تصوف منعقد ہوتا ہے. اور بھی تفاصیل ہے ہمارے پروگرام کی، جو باہر بورڈ لگا ہے اس کے اوپر موجود ہے. آپ لوگ اس سے جو ہے واقفیت حاصل کر کے شرکت سے فیوز و برکات سے بہرمند ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین. ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ، ہم دنیا کی نظر سے چھپا کر تو کوئی کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے مولا، بلکہ آپ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو تک جانتے ہیں. اے اللہ، ہم کس نیت سے، کیا مقصد سے کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی بات بول رہے ہیں، سب آپ پہ روشن ہے مولا. ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی اصلاح فرمائیے، مسلمانوں کی اصلاح فرمائیے، ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائیے، ہم کو صراط مستقیم پہ چلائیے. اے اللہ، آپ نے اپنے بندوں کے جو حقوق ہم پر رکھے ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اپنے والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، مسلمانوں کے غیر مسلموں کے حقوق، جانداروں بے جانوں کے حقوق، ان کو جاننے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی مولا، اس دنیا کی زندگی میں ہی اس کا تلافی کرنے اور ازالہ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائی. مولا، ہم کو دینداری کی، حقیقی دینداری کی زندگی نصیب فرمائی. تمام حاضرین کی اور غائبین کی مغفرت فرمائیے. مقدس راتوں کے فیوز و برکات سے بہرمند فرمائیے، اور ان مقدس موقعوں پر اعمال صالحہ کرنے، محنت کرنے، آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. شر سے، فساد سے، ایذا رسانی سے ہم کو محفوظ رکھیے. کسی کو ہم تکلیف پہنچائے اس سے ہم کو بچائیے، ہم کو کوئی تکلیف پہنچائے اس سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ، ہم کو نیکی کے راستے پر چلائیے، بدی سے محفوظ رکھیے. لوگوں کے معاملات کو ٹٹولنے کے بجائے ہمارے خود کے عیوب سے ہم کو آگہی عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.